بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو اس نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں اپنے سبق کا آغاز۔ تو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ سورہ فلق کی نیکسٹ آیت کو۔ تو کیا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر اگر قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، یہ جو ہے غلط ہے، ہم نے من نہیں پڑھنا، میم نون زیر من نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر حروف حلقی میں سے نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا اب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ اخفا کو سمجھ لیتے ہیں کہ اخفا کیا ہے اور ہم یہاں پر اخفا کیوں کریں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ اپنی نون ساکن یا تنوین کی آواز جو ہوتی ہے، اس کی آواز کو ناک کے بانسے کے اندر جو ہے ہم چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں میم نون زیر من، یہ غنہ ہے، تو یہ نہیں ہم نے کرنا، ہم نے کرنا ہے اخفا، یعنی کہ ہم نے نون ساکن کی آواز کو اپنے ناک کے بانسے کے اندر چھپا دینا ہے۔ میم نون زیر میاں، ہماری زبان جو ہے نیچے رہے گی، زبان بالکل بھی اوپر نہیں اٹھے گی۔ میاں، اب من کی آواز، نون ساکن کی آواز ہے چھپ رہی ہے، کہاں چھپ رہی ہے؟ ہماری ناک کے بانسے کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا، اخفا۔ تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی کہ اس آواز کو ہم لوگ چھپا دیں گے۔ میاں، میاں، من نہیں پڑھنا، من نہیں پڑھنا۔ میاں، شین را زبر شر، را زیر ری، را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ شین کو مضبوطی کے ساتھ، ذرا سختی کے ساتھ تشدید والے حرف سے ملاتے ہوئے ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں میاں شرری، میاں شرری، میاں شرری۔ جب ہم من کو پڑھیں گے نا، میاں اس طریقے سے پڑھیں گے تو 2 سیکنڈ کے لیے ہم لوگ یہاں پر رکیں گے، یہ نہیں کہ جلدی سے میاں شرری، نہیں، یہ نہیں کرنا ہم نے۔ میاں شرری ما خلق، اب ما، میم الف زبر ما، یہ حروف مد ہے۔ حروف مد کتنے ہیں؟ 3۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو ہم اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اس قاعدے کے حساب سے الف سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما، 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 ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا ما خلق، ما خلق، ما خلق، تو یہ طریقہ غلط ہے، ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ما خلق، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، خا کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور قاف، اب آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے قاف پر جزم لگا کے اس کو ساکن کر دینا ہے کیونکہ پچھلے حرف سے اس کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے خلق۔ اب ہم نے یہاں پہ خلق کہہ کر چپ نہیں کر جانا، خلق۔ اب یہ قے کی جو آواز آ رہی ہے یہ ہے قلقلہ، قلقلہ۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ کتب جد میں سے کوئی حروف آ جائے۔ کتب جد جو ہے ایک مجموعہ ہے، ایک حرف ہے، وہ آسان طریقے سے یاد کرنے کے لیے سمجھایا گیا ہے۔ کتب جد یعنی کہ قاف، قا، با، کتب، جیم دال، جد،
ان حروف میں سے کوئی بھی اگر ایک حروف آ جائے، جب وہ ساکن ہو جائے گا تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ اس حرف کو ہم لوگ ہلا کر پڑھیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ خلق، یعنی کہ آواز واپس پیچھے سے لوٹ کر آئے گی۔ خلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق کی صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ ایک نیو سبق کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔